بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نمرود دنیا کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ یہ کافر تھا اور زنا زادہ تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا۔ نمرود کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث رسالت ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نمرود کے بتوں کو توڑا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ جب آگ خدا کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی تو اس وقت چند گنے چنے لوگوں میں سے نمرود کی بیٹی بھی آپ پر ایمان لے آئی۔ جب نمرود کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا اور نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، یہ آگ کتنے عرصے میں تیار کی گئی، اللہ تعالیٰ نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور مینڈک کو مارنے سے منع کیوں کیا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرودیوں کے بتوں کو توڑ دیا لیکن صرف ایک بت کو رہنے دیا اور اس بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ کر چلے گئے۔ پھر رات گزرنے کے بعد صبح کو جب نمرودیوں کی واپسی ہوئی تو انہوں نے اپنے بتہ خانے میں حشر کا منظر دیکھا۔ ان کے خداؤں کے حشر نشر نے ان کے پیروں تلے زمین نکال دی۔ اس واقعے کی خبر سب سے پہلے نمرود کو دی گئی۔ نمرود نے کہا کہ جب کسی کو دیکھا نہیں گیا تو کسی کو سزا کیسے دی جا سکتی ہے، اسی لیے ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا، نمرود سے کہا کہ یہ کام صرف ابراہیم کر سکتا ہے۔ نمرود نے کہا میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہیں دوں گا، ضروری ہے کہ اس کو گرفتار کر کے سر عام لایا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم یہ حرکت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان میں سب سے بڑا جو بت موجود ہے، جو کچھ ہوا اس کی نظروں کے سامنے ہوا، اس سے پوچھو، اگر یہ بول سکے تو، اگر کچھ نہ بتا سکے تو سمجھ لو کہ یہی مجرم ہے، کیونکہ کلہاڑی اس کے کندھے پر ہے، اور اگر یہ بول نہیں سکتا اور بتانے سے بھی قاصر ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ بے جان ہے، اس کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے لوگوں پر نہایت اچھا اثر پڑا۔ ان میں سے اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم خیال ہو گئے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ واقعی اگر ان بتوں میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاتے، نیز یہ کہ سب سے بڑا جو بت ہے وہ تو موجود ہے، اگر اس میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ اپنے دیگر ساتھیوں کو ضرور بچا لیتا۔ جب مشرکین شرمندہ ہوئے تو اسی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جب تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے تو پھر ان کے متعلق بولنے اور نہ بولنے کا سوال ہی کیوں پیدا کیا گیا؟ تمہارا یہ سوال بالکل فضول ہے۔ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا کیا تم ان کی پرستش کرتے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ تو تف ہے تم پر کہ تم خدا کو چھوڑ کر ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کر سب شرمندہ ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر تبلیغ کرتے رہے اور مسلمانوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی۔ نمرود کو جب ان کی تبلیغ کا زور و شور معلوم ہوا تو اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان کی تبلیغ سے نظام سلطنت ہی درم برم نہ ہو جائے بلکہ اس کی خدائی بھی خطرے میں پڑ جائے گی، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گرفتاری کا فیصلہ کیا اور انہیں گرفتار کر لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قید خانے میں بند کر دیے گئے۔ نمرود نے ان کو گرفتار کر کے ایک لوہے والے تندور میں بند کر دیا اور اس میں بھرپور آگ جلوا دی۔ کافی دیر کے بعد جب انہیں برآمد کیا تو وہ جیسے کہ تیسے تھے ویسے ہی باہر نکلے، یعنی ان کو اس آگ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ نمرود نے حکم دیا کہ ان کو قید خانے میں بند کر دیا جائے اور ان کو ختم کرنے کا کوئی اور حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ انہیں ایک روایت کے مطابق 40 دن اور ایک روایت کی بنا پر 7 سال قید میں رکھا اور اس دوران انہیں نظر آتش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نمرود نے کوسہ کے مقام پر جو کوفے میں ایک 4 دیواری تیار کروائی، ایک روایت کے مطابق اس کی لمبائی 60 گز
चौड़ाई 40 गज और बुलंदी 20 गज थी। 4 दीवारें मुकम्मल हो गईं तो इसने हुक्म दिया कि इसे अच्छी जलने वाली लकड़ियों से भर दिया जाए। चुनाचे इसे लकड़ियों से भर दिया गया। एक रिवायत में है कि इस 4 दीवारी को 1 माह में पूरा भरा गया और चारों तरफ से जब ये जलने लगी और शोले भर गए तो इन शोलों ने मीलों तक ये आलम पैदा कर दिया कि कोई करीब नहीं जा सकता था, कोई परिंदा फिजा से इसके ऊपर से गुजर नहीं सकता था। आग को भड़काने में 2 साल लग गए। इसमें ये भी है कि 4 दीवारी के बाहर भी लकड़ियां जमा की गई थीं और इस पे भी आग लगा दी गई थी। लेकिन अब कोई ऐसा रास्ता न था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाए, क्योंकि कोई करीब नहीं जा सकता था। लोग इसी कश्मकश में थे कि शैतान ने इन्हें मंजानिक यानी बहुत बड़ी गोलैल बनाने का मशवरा दिया और बनाने की तरकीब भी बताई। जब मंजनीक तैयार हो गई तो इसने इसमें सबसे पहले एक बड़ा पत्थर रखकर फेंका। जब तजुर्बे ने बताया कि मंजनीक ठीक बन गई है और काम ठीक कर रही है तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध दिए गए और गले में लोहे का तौग डाल दिया गया। फिर मंजनीक में बिठा कर इन्हें फेंका गया। मलाइका को हुक्म हुआ कि जाओ इब्राहिम की मदद करो, अगर इब्राहिम तुम्हारी मदद कबूल कर ले तो बेशक तुम इनकी मदद करो। वो फरिश्ते जमीन पर नाजिल हुए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में मदद करने की ख्वाहिश की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इमदाद कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर वो फरिश्ते आए जो हवा और पानी में मतइन थे। हवा के फरिश्ते ने कहा, आप कहें तो आंधी के जरिए इस आग को मुंतशर कर दें। आपने फरमाया, मैं मौके इम्तिहान में हूँ, मुझे तुम्हारी इमदाद की जरूरत नहीं है। फिर पानी वाला फरिश्ता आगे बढ़ा और इसने भी कहा कि अगर आप कहें तो पानी बरसाकर आग को बुझा दूं। इरशाद हुआ, जरूरत नहीं है। अलगरस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में रख कर फेंका गया। वो हवा में उलटते पुलटते जा रहे थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बढ़कर इस्तकबाल किया और इनसे मुलाकात करके कहा कि ए इब्राहिम, कोई हाजत है तो बताओ। आपने फरमाया, बेशक है, लेकिन तुमसे नहीं। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा, मालिक ही की तरफ रुजू करोगे, सवाल की जरूरत नहीं, हमारे हाल का उसे इल्म होना ही काफी है। मुख्तसर ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भड़कते हुए शोलों में पहुंचे, फिर नीचे की तरफ जाकर आग के दरमियान में वारिद हो गए। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ए आग, सलामती के साथ इब्राहिम के लिए ठंडी हो जाए। आग गुलजार बनी, फूलों की कसरत हो गई। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए तो छुपकली दूर बहती हुई आग को फूंक रही थी। इसीलिए खुदा ने इन्हें मारने का हुक्म दिया और मेंढक दूर से ही मुंह में पानी भरकर नमरूद की आग की तरफ फेंक रहा था ताकि वो बुझ जाए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच जाएं। इसीलिए खुदा ने इसको मारने से मना फरमाया है। अलगरज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुक्म खुदा से इस आग के गुलजार में बैठे हुए खुदा को याद कर रहे थे और एक रिवायत के मुताबिक 3 दिन और एक रिवायत के मुताबिक 7 दिन इसी आगे गुलजार में रहे थे। इसी दौरान में नमरूद ने अपने मीनार से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जन्नत नुमा गुलजार में बैठे हुए थे। उसे ख्याल था कि वो जलकर राख बन गए होंगे। जब नमरूद ने इनको इस हाल में देखा तो हैरान हुआ, क्योंकि उसे ख्याल पैदा हो गया कि अब जब कि इन्हें ये आग नहीं जला सकी तो सही सलामत बरामद हो गए तो लाजमन मेरे लिए और ज्यादा नुकसानदा साबित होंगे। यही सब कुछ सोच कर इसने अपने कारकुनों को हुक्म दिया कि मंजनीक के जरिए से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर पत्थर फेंके। चुनाचे बहुत बड़े बड़े पत्थर इसमें रख कर फेंके गए। वो जो पत्थर मंजनीक के जरिए फेंके गए थे बहुक्म खुदा बादलों की सूरत इख्तियार कर गए और बरसने लगे, जिसके नतीजे में इस हिस्से के अलावा जो गुलजार बना हुआ था, जिस कदर भी आग इस तवील 4 दीवारों में थी, सब बुझ गई। दुनिया में सबसे पहली जो मंजनीक बनाई गई वो यही थी, जिसमें रखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। ये मंजनीक कूफे के एक गांव में वाक़े है जो शैतान के हाथों बनी थी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधकर मंजनीक में रखा गया था तो इनका चचा जाद जो हुकूमत नमरूद का वजीर था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और इनके रूह मुबारक पर एक तमाचा मारकर कहा, अभी अपनी हरकत से बाज आ जा और नमरूद की खुदाई को तस्लीम कर ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो खुदा है, खुदाई इसी की तस्लीम की जाएगी। ये ना खुदा है ना इसकी खुदाई मानी जा सकती है।
ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر 3 دن تک دنیا کی تمام آگ پر رہا اور اس میں ٹھنڈک آ گئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ آتش نمرود کے گلزار بننے کے واقعات اور اس وقت دیگر حالات دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ نے ایمان ظاہر کیا اور نمرود کی بیٹی رازا بھی ایمان لے آئی۔ نمرود کی بیٹی رازا بہت ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کو دیکھا تو بڑے اصرار سے اپنے والد سے اس بات پر راضی کر لیا کہ اسے اس مینار پر جانے کی اجازت دی جائے جس پر سب لوگ بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ نمرود نے اجازت دی اور وہ اس مینار پر جا بیٹھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے حالات دیکھے۔ اسے یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ آگ گلزار بن گئی ہے۔ اس نے بے ساختہ آواز دے دی کہ اے ابراہیم، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے ابراہیم، یہ حالات کیوں کر پیدا ہوئے؟ خدا نے اس کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ اس نے کہا، کیا مجھے اجازت ہے میں آگ میں آپ کے تک آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، تو کلمہ پڑھ لے تو ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور چپکے سے اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا پہنچی۔ نمرود کو جب اپنی بیٹی کے ایمان لانے کا واقعہ معلوم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا، توبہ کر۔ اس نے انکار کیا۔ نمرود جب اسے سمجھانے سے عاجز ہو گیا تو اس نے اپنی ہی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے اسے دھوپ میں لٹا کر ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ ادھر جلادوں نے صدا دی، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری کنیز کو وہاں سے چھڑا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دے۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنکھ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی رازا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا، چنانچہ وہ انہی کے پاس رہی۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رازا کی شادی اپنے فرزندین کے ساتھ کرا دی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عزت دی کہ ان کے اس سلسلے رام سے بہت سے انبیاء کو پیدا کیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر، کمنٹس کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔